بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبشر بٹ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں چند دلچسپ ہونے والے واقعات کے بارے میں ہیں۔ دوستو، دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے ہیں، اور بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ایسی ہی گولڈن نایاب شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسرے لوگوں کو مشعل راہ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو جناح بھی اپنی ٹرے لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو اچھا نہ لگا۔ اس نے جناح کو کہا، کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور ایک سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ اس پر جناح نے پر اطمینان لہجے میں جواب دیا کہ پریشان نہ ہو، آئی شوڈ فلائی ٹو another ٹیبل، یعنی میں یہاں سے اڑ کر دوسری میز پر بیٹھ جاتا ہوں۔ خواتین و حضرات، جناح کی اس حاضر دماغی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے جناح سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں دو بیگ ملیں، ایک بیگ میں دولت اور ایک بیگ میں دانائی ہو، تو تم کس کو اٹھاؤ گے؟ جناح نے بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دیا، دولت کو۔ جناح کے اس جواب پر پروفیسر نے تنزیہ جواب دیا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ جناح نے مسکرا کر پروفیسر کو جواب دیا، ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی قائد اعظم کے کچھ اصول تھے جن سے وہ ہرگز تجاوز نہ کرتے تھے۔ مثلا ایک دفعہ ایک تاجر اپنا مقدمہ لے کر جناح کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس مقدمہ میں آپ میری وکالت کریں۔ اس تاجر نے محمد علی جناح سے ان کی فیس پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں مقدمہ کے حساب سے نہیں، میں فی پیشی کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل نے دریافت کیا کہ کتنی فیس ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 500 روپے فی پیشی۔ موکل نے کہا میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے میں میرا مقدمہ لڑ لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا مجھے افسوس ہے، میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ طول پکڑ جائے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے آپ کوئی اور وکیل کر لیں، کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے مقدمہ 3 پیشیوں میں ہی جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے 5000 پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم نے جواب دیا میں نے اپنا حق لے لیا ہے اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ دوستو، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال جناح کے بارے میں فرماتے ہیں، محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ ناظرین و گرامی، ان کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شامل ہونے کے لیے ممبئی سے دہلی جانے والی ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار ہوئے جو کہ مکمل طور پر خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو اچانک ایک خاتون بھی اس ڈبے میں سوار ہو گئی۔ اس خاتون کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا، وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ ٹرین جب اپنے سفر کے لیے روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس لڑکی نے کہا مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں ٹرین کی چین کھینچ کے چیخوں گی، چلاؤں گی۔ قائد اعظم نے کہا میں خاموش رہا کیونکہ صورتحال بہت نازک تھی اور سفر بھی لمبا تھا۔ اس لڑکی نے 2 سے 3 مرتبہ اپنی ڈیمانڈ کا اظہار کیا لیکن میں خاموش رہا اور یوں محسوس کروایا جیسے مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ آخر کار وہ میری اس حرکت سے حیران ہوئی اور میرا بازو پکڑ کر یہی بات دہرائی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ اس کا ایسا کرنا تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے اور اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، میں بہرا ہوں، اور پھر میں نے اسے ایک کاغذ اور قلم دی تاکہ وہ اپنی بات لکھ کر مجھے سمجھا سکے۔ اس نے غصے میں وہ کاغذ پکڑا اور اس پر لکھا مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگاؤں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا بس یہ لکھنا تھا اور میں نے وہ کاغذ پکڑا اور اپنی جیب میں ڈالا اور ٹرین کی بریک چین کھینچ دی۔ چند ہی لمحوں میں ٹرین رکی اور وہاں موجود گارڈ میری طرف آیا اور میں نے وہ کاغذ اسے تھما دیا، یوں اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنے سفر کی طرف چل پڑا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حادثہ کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ کبھی بھی خالی ڈبے میں سفر نہیں کروں گا بلکہ پبلک کے ساتھ ہی سفر کروں گا۔ محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریز بھی کہتے تھے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ جناح کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے، کیونکہ قائد اعظم نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو چھپایا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری اس بیماری کا انگریزوں اور ہندوؤں کو پتہ چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز مؤخر کر دیں گے۔
اسی لیے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتا۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے آپ میرے چینل مبشر بٹ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی اور فوری طور پر پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔